الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوشل میڈیا استعمال کرتے وقت ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ ہم جس سے بھی بات کر رہے ہوں یا کوئی اور افراد جن کو ہم جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو، ان کا ریسپیکٹ کرنا اور ان کی عزت کرنا، ہر انسان کی عزت کرنا، یہاں تک کہ اشیاء کی ساز و سامان جو ہوتے ہیں نا، ان کی بھی عزت کرنا ہوتا ہے، یعنی ان جیسی وہ عزت کے مستحق ہے ویسی ان کی عزت کرنا ہوتا ہے۔ اسلام میں کسی کو بے عزت کرنے کی اجازت نہیں ہے، بھلے سامنے والا خراب ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دوسرے جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ وہ اچھا ہی ہوگا، ہو سکتا ہے وہ خراب ہو، لیکن خراب ہونے کے باوجود کسی کو بے عزت نہیں کیا جا سکتا، برے الفاظ کے ساتھ یاد نہیں کیا جا سکتا ہے، یا پھر اس کو گالی گلوچ کرنا اور برے الفاظ اس کے لیے استعمال کرنا ہے، یہ اس کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ ہیوملیٹ کرنا جس کو کہتے ہیں، وہ بھی اس چیز کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من اکبر الکبائر استطالۃ المرء فی عرض رجل مسلم بغیر حق۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بڑے گناہوں میں بھی ایک بہت بڑا گناہ یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرا پیسفل آدمی کے، جو پیسفل ہو، جو حملہ نہیں کر رہا، ظلم نہیں کر رہا، ایسے آدمی، ایک پیسفل آدمی کے عزت پر ہاتھ ڈالے بنا حق کے، غیر ضروری کسی کو آپ بے عزت کریں، کسی کو گالی دیں، کسی کے عیب کو کھول دیں اور لوگوں کے سامنے اس کو بے عزت کر دیں، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ جب کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ایسا لوگ کہ پولیٹیکل میٹر رہتا ہے، اکانومیکل میٹر رہتا ہے، ریلیجیس میٹر رہتا ہے، اور وہ میٹر کے اندر فوراً گھس جاتے نہیں کہ ان کے تو اتنے عورتوں سے تعلق ہے، ان کی بیٹی تو فلاں کام کری تھی، ان کا بیٹا تو فلاں کام کرا تھا، یہ تو جو ہے فلاں ہے، گالی گلوچ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ اسلام میں بالکل اس چیز کی اجازت نہیں ہے، بھلے سامنے والا اسلام دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ ایک شخص ہے جو اسلام کا دشمن ہے، قرآن کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، اس کے باوجود آپ جس فیلڈ پر وہ اسلام پر آبجیکشن کر رہا ہے اس کا جواب ضرور دیجئے، غلط کو غلط ضرور کہیے، لیکن آپ ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی اس کی بیوی ایسی ہے، اس کی بیٹی ویسی ہے، اس کی ماں ویسی تھی، اس کا باپ ایسا تھا۔ نہیں، یہ گفتگو نہیں کر سکتے ہیں، یہ گفتگو کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ اور عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ گالی دینے کا کلچر بہت بڑھ رہا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے اس کا بہت زیادہ اثر ہوا، تھوڑا بہت ٹی وی کا بھی اثر ہے اس کے اندر، اور جو ماحول تھا وہ تو تھا۔ جیسا کہ ہم بتائیں کہ کچھ چیزیں ایسی تھی جو ہمارے اندر تھی، وہ کمزوریاں، خرابیاں ہمارے اندر تھی جو سوشل میڈیا سے دکھ کر آ گئی، اور بہت زیادہ سوشل میڈیا سے انفلوئنس ہو کر لوگ جو ہے ان چیزوں کو آسان، یعنی گالی دینا ایک آسان بات ہو گئی، گالی سننا اور گالی دینا آج کے زمانے میں ایک عام بات ہوتے چلے جا رہی، جو کہ اچھی بات نہیں ہے، یہ بہت زیادہ بری بات ہے۔ اور خصوصاً عورت ذات کو، یعنی ماں کو اور بیٹی کو اور بیوی کو اور بہن کو، یعنی گالیوں کے لیے استعمال کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، جو کہ ایک عام بات ہو چکا ہے، ایک عام بات ہو چکی ہے، لوگ کی زبان پہ اتنا آسانی سے گالی چل رہی ہے یا گالی سننے کے لوگ عادی ہو چکے ہیں، لیکن گناہ بہت بڑا ہے، اور یہ سوشل میڈیا پہ بہت کثرت سے استعمال ہو رہا ہے، اور اس کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم دفاع کر رہے ہیں۔ یعنی کوئی آدمی اگر جھوٹی نیوز ڈال رہا ہے، یا کوئی آدمی کسی ریلیجن کے یا کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف بول رہا ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اپوز کرنا، کیونکہ ہم صحیح ہے اور وہ غلط ہے، تو اس کو اپوز کرنے کے لیے ہم گالی یوز کر سکتے ہیں۔ ہاں، اتنے گالیاں دیے سو کم کیے، اور زیادہ گالیاں اس کو دینا چاہیے۔ نہیں، اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ آپ تصور کریں کہ جو آدمی غلطی کیا وہ غلطی کیا، اس کی ماں کا اس میں کیا قصور ہے، اس کی بہن کا کیا قصور ہے، اس کی بیوی کا کیا قصور ہے، اس کی بیٹی کا کیا قصور ہے، کیا قصور ہے ان لوگوں کا؟ لیکن ہمارے پاس ایک عام بات ہے جی، زیادہ تر کیا کہتے ہیں، فیمیل ذات کو جو ہے اس میں زیادہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نور کی آیت نمبر 23 میں بیان فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ کتنا سخت جملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک جو لوگ وہ محصنات، وہ محفوظ جو اپنی عزت کا خیال رکھتی ہوں، الغافلاتی، وہ بھولی عورتیں جو اپنے آپ کی حفاظت کرتے ہیں اور وہ بھولی ہیں، وہ ایمان والی ہیں، ایسی عورتوں کے اوپر الزام لگاتے ہیں
یعنی کوئی آدمی جب کسی آدمی کے بہن کو یا اس کی بیوی کو یا اس کی ماں کو جب گالی دیتا ہے وہ اس کے اوپر الزام لگاتا ہے، اتنے گندے اور بھدے الزام لگاتا ہے، یعنی کتنے باپ کی اولاد ہے نہیں معلوم، فلاں ہے، جو اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو مطلب آپ اس کی ماں کو اتنی بری گالی دیے ہیں جبکہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، آپ کا اس کی ماں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ یہ چیپٹر سے اس کا کوئی تعلق ہے، وہ اپنے گھر میں بیٹھی ہے یا وہ اپنی دنیا سے گزر چکی ہے، وہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، لیکن لوگ اس کو اس طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ تو جو بھولے لوگ ہیں جن کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے، وہ عورتیں جن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، وہ محسن ہے، وہ محفوظ ہے، اور انسان جو ہے ان کے اوپر اس طرح کے الزام بھدے لگا دیتا ہے، جسٹ کسی سے دشمنی کی خاطر اس کے گھر والوں پر الزام لگا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعنوا فی الدنیا، ایسے لوگوں پر دنیا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی لعنت نازل فرما دیتا ہے۔ لعنت چھوٹا لفظ نہیں ہے، لعنت ہم زبان پر آسانی سے آ جاتا ہے، لعنت کا لفظ، لعنت کا لفظ کا معنی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے محروم ہو جانا، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جانا، یعنی شور ہو جاتا ہے آدمی کا جہنم میں جانا، کیونکہ جو بھی جنت میں جائے گا وہ اللہ کی رحمت سے جائے گا۔ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہوگی ان کے اوپر ایسے افراد کی جو اس طرح کی زبان استعمال کرتے، اس طرح کی بات کرتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب رکھا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ کبھی بھی وہ بری بات اپنی زبان سے نہیں نکالے، گالی گلوچ کرنا اور یہ خراب الفاظ استعمال کرنا، کسی کو ڈس ریسپیکٹ کرنا، اس کی عزت جو ہے کم کرنے کی کوشش کرنا، یہ اسلامک طریقہ نہیں۔ اور اسپیشلی اگر گالیوں کی طرف چلا جائے، اور یعنی عورتوں کی جو گالی دی جاتی ہے یا فیملیز کو جو گالیاں دی جاتی ہے، اگر اس رخ پہ اگر کوئی بندہ چلے جاتا ہے تو وہ لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے، بھلے سامنے والا غلط ہوگا، اگر سامنے والا غلط ہے تو اس کی غلطی آپ بتائیے اس کو، لیکن اس کی فیملی کو گالی دینا، اس کے گھر والوں کی عزت کو کیا کہتے ہیں سوشل میڈیا پر اچھالنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایون اس کی ذات کو ڈائریکٹ آپ گالی نہیں دے سکتے، یعنی اس کے ماں اور بہن کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس کی بیوی اور بیٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں، خود اس کو بھی اگر گالی دے رہے ہیں تو اس کی بھی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ ابو جہل نے کتنے جہالتیں نہیں کی ہے، ابو لہب نے کتنے جو ہے آگ بھڑکانے والے کام نہیں کیے ہوں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کسی کو گالی نہیں دیے۔ گالی دینا یہ کافروں کا طریقہ، گالی دینا یہ منافقین کا طریقہ ہے۔ اگر مسلمان کی زبان پہ اگر کوئی اس طرح کا لفظ آ جائے، یا مسلمان کی تحریر میں، اس کے کمنٹ میں اگر اس طرح کا، اس مسلمان کے پوسٹ میں اگر کوئی ایسی چیز آ جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے کہ کافروں والی چیز، شیطانوں والی چیز میں اپنے پاس لے لیا، ایک مسلمان ایسا نہیں کر سکتا، اسلام اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی گالی گلوچ کی بات ہے، لیکن کسی کو اس طرح سے ڈسکرائب کرنا یا کسی کی صفت کو اس طرح سے بتانا کہ اس میں تحقیر ہوتی ہے، یعنی کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ارے وہ جو ہے وہ گڈھا آیا تھا، ارے وہ تو کالا ہے، کالا ایسا بولا، یہ جو یعنی انداز ہوتا ہے، ارے وہ لنگڑا ہے، نہیں لنگڑا بڑا فساد مچایا ہوا ہے، یہ اس طرح کی جو زبان یوز کرتے ہیں۔ بھئی کسی آدمی کی اگر کسی وجہ سے ٹانگ ٹوٹ گئی ہے یا پیدائشی اس کی ٹانگ نہیں، اس کو لنگڑا کہہ کر یعنی اس کو ڈس ریسپیکٹ کرنا ہوتا ہے، کسی کی اس کو رنگ سے، اس کی نسل سے، اس کے خاندان سے، اس کے کیا کہتے ہیں اس کو ڈسکرائب کرتے ہوئے، یا اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ جاہل آیا تھا، اس طرح کے جو جملہ کہتے ہیں کسی کو کمتر بتانے کے لیے۔ ہاں اگر ضرورت ہو وہاں پر آپ بیان کر رہے ہیں اور دونوں طرف میں کہیں پر بھی یعنی اس کو عیب کے طور پر نہیں سمجھا جا رہا تو ایک الگ بات ہے، لیکن کسی کو کمتر بتانے کے لیے اگر کوئی اس طرح سے بیان کرے تو وہ بہت زیادہ اسلام میں ناپسندیدہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ناپسند فرمائے۔ ایک واقعہ ہے یہاں پر سنن ابی داود میں حدیث شریف میں آتا، ام المؤمنین عائشہ خود کا واقعہ سناتی ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ عرض کی، حسبک من صفیہ کذا و کذا، جی آپ کے لیے کافی، یعنی آپ سنبھل کے رہیے یا رسول اللہ صفیہ کے بارے میں، کہ آپ ان سے بچے رہیے، ایسے رہیے، کذا و کذا قال غیر مسدد تعنی قصیرہ، یعنی اشارے میں وہ کذا و کذا کا لفظ ہے، یعنی کیونکہ سرکار وہ لفظ کو پسند نہیں فرمائے تھے، اس لیے روایت کرتے وقت ام المؤمنین وہ لفظ کو چھپا کر بیان کیے، لیکن وہاں پر ان کا مراد کیا تھا، وہ گڈی ہے نہیں، وہ اس طرح سے جو ہے لفظ ام المؤمنین عائشہ کی زبان سے نکلا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجته، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عائشہ آپ کے زبان سے ایک ایسا لفظ نکلا ہے کہ اگر سمندر کے پانی میں بھی اگر ملا دیا جائے تو پورا سمندر کڑوا ہو جائے گا، پورا سمندر کڑوا ہو جائے گا۔ کیا لفظ بولے صاحب؟ قد کم ہے بولے، جبکہ قد تو کم تھا تو ہی وہ بتائے نا، لمبے آدمی کو اگر کم قد ہے اگر بولے تو وہ تو کوئی ہوگا نہیں،
اس کے اوپر تو کوئی برائی نہیں ہوگی وہ، لیکن جو کم قد آدمی ہے اس کو بھی اگر کم بتانے کے لیے، اس کی عزت کم کرنے کے لیے، اس کو ہلکا بتانے کے لیے، اس کا مذاق اڑانے کے لیے اگر کم قد کہا جائے، اب دیکھیے، اب آپ تصور کریے کہ کدھر لوگ جو گالی دیتے ہیں، جو بد زبانی کرتے ہیں، وہ کدھر ہے؟ یہ یہاں پر جو حقیقت میں ہے، کوئی آدمی لنگڑا ہے تو ہے، جو کوئی کالا ہے تو کالا ہے، کم قد ہے تو یہ اگرچہ کہ یہ فطری نیچرل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بنا ہوا، یہ کوئی عیب نہیں ہے، لیکن اسی کو ڈسکرائب کرتے ہوئے عیب کے طور پہ اگر استعمال کر رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں یہ ایسے الفاظ ہے کہ اگر پورے سمندر میں اس کو ڈالا جائے تو پورا سمندر کڑوا ہو جائے گا۔ وقال وحكيت له انسانا فقال ما احب اني حكيت انسانا وان لي كذا وكذا۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس طرح سے میں بیان کی، اور میں تمنا کرتی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ کاش میں ایسا بیان نہیں کی ہوتی۔ بہرحال ان چیزوں سے احتیاط، یعنی بد زبانی کر کے کسی کو بے عزت کرنا، یا کسی کو ڈسکرائب کرتے ہوئے، یا اس کی کوئی صفت بولتے ہوئے، ارے وہ جاہل، ارے وہ 10th فیل آیا تھا نہیں جی، وہ جو ہے وہ جو فیل ہوتے آیا، اس طرح سے یعنی کسی کو، یعنی اس کی حقیقت بھی اگر بیان کر رہے ہیں لیکن تحقیر کرتے ہوئے، اس کو ڈیگریڈ کرتے ہوئے اگر بیان کرنے کی اگر کوشش کی جا رہی ہے تو یہ اسلام میں گناہ ہے۔ سوشل میڈیا پہ کمنٹ کرتے وقت، آرگیو کرتے وقت، پوسٹ کرتے وقت ان چیزوں کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہوتا ہے یہ معاشرے کے اندر، ٹھیک ہے۔ ہاں، اس کی ایک دو صورتیں ہوتی ہیں کہ اگر ایک صورت اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ بھئی آپ کسی کی عیب کو، اگر کسی کے اندر کوئی عیب ہے اور اس کو آپ بیان کر رہے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ بھئی وہ پولیٹیشن ہے اور وہ کھلم کھلا جھوٹ بول رہا ہے، وہ کیا کہتے ہیں ایک بڑا آدمی ہے اور وہ لوگ کو بھٹکا رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے اگر کوئی اس کی غلطیوں کو اچھال رہا ہے، یقینی بات ہے نا، ایسے لوگ کو تو اب نریندر مودی اگر کچھ غلطی کریں گے تو نریندر مودی سے تو ہماری ملاقات ہو نہیں سکتی ہے، تو سوشل میڈیا پر آنا پڑے گا۔ ایسی صورت میں اگر کوئی عمل کرتے ہیں تو وہ جائز ہوتا ہے، عن طریق الزجر، اس کو روکنے کے لیے، اس کے شر سے لوگوں کو بچانے کے لیے، یا اس کو آئینہ دکھا کر اس کو توبہ کرانے، اس کو روکنے کے، نہیں، کوئی غلط کرنے والے کو غلطی سے روکنے یا اس کے شر سے، جو شر مچا رہا ہے اس سے لوگ کو بچانے کے لیے اگر کوئی ایسی کوشش کی جاتی ہے تو اس کی اجازت ہے۔ پھر اس میں قاعدہ یہ آتا ہے کہ اگر ایسا غلط کام کرنے والا آدمی زندگی کی کسی حصے میں آ کر اگر توبہ کر لیا، ٹھیک ہے بھئی یہ غلط کام میں چھوڑ رہا ہوں، میں توبہ کر رہا ہوں، تو دوبارہ اس کو ایسا ڈسکرائب کرنے کی پھر اجازت نہیں ہوتی، صرف اس کو غلطی سے روکنے تک ہی آپ بول سکتے ہیں، اور غلطی سے روکنے کے بعد نہیں بول سکتے ہیں۔ اور اس کی غیر موجودگی میں اگر جو ہے غلطی سے روکنا وغیرہ مقصود نہیں ہے، اور صرف جو ہے کسی کے اگر حال حلیے کو، اس کے شکل کو دیکھ کر اگر مذاق اڑایا جا رہا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی اندر وہ اس کے اندر کوئی غلطی ہے اور اس کی غلطی کو روکنے کے لیے آپ سوشل میڈیا پہ اگر بات ڈال رہے ہیں تو یہ بھی بہت غلط بات ہو جاتی ہے۔ جس کے عیب چھپے ہوئے ہے اس کے عیب کو باہر نکالنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، جو علی الاعلان غلطی کر رہا ہو اور علی الاعلان آ کر بڑے پیمانے پر لوگ کو جو ہے فساد مچا رہا ہو، ایسے لوگ کو روکنے کے لیے پھر آپ اپنا پوسٹ ڈال سکتے ہیں، اس کے علاوہ احتیاط کرنا۔ بہرحال بد زبانی، جی، گالی زبان سے کبھی نہیں نکلنا، اور ایسی حقیقت بھی نہیں بولنا کہ وہ حقیقت میں آپ اس کو ڈیگریڈ کرنے کی اور ہلکا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری زبان کو، ہمارے قلم کو، ہمارے کی بورڈ کو اور ہمارے پوسٹ کو اللہ تبارک و تعالی غیر شرعی امور سے محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔